جو میری پریزنٹیشن ہے وہ صحت پہ ہوگی کہ صحت کیا ہے، کیونکہ اسی صحت کا ایک حصہ ہے ذہنی صحت، اور اس کے بعد میں ہم ڈپریشن پہ بات کریں گے۔ اگر ہم دیکھیں کہ عالمی ادارہ صحت نے بہت جامع قسم کی ایک ڈیفینیشن بنائی ہے کہ جس کے مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ صحت میں کسی بیماری کی عدم موجودگی کا نام نہیں، بلکہ یہ جسمانی، نفسیاتی اور سماجی آسودگی کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور آگے چل کر شاید اس میں اسپریچول، آکیوپیشنل اور سیکشول ہیلتھ کا بھی حصہ ہو وتھ ڈیولپمنٹ۔ اس کا مطلب یہ کہ مینٹل ہیلتھ یا ذہنی صحت یا سائیکولوجیکل کمپوننٹ آف ہیلتھ از دی کارنر اسٹون آف ہیلتھ۔ اس کے بغیر یہ ایک ستون ہے، یہ نامکمل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کسوٹی ہیں جس پہ بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جسمانی طور پر آسودہ ہے، جو 3 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ تو اس میں یہ ضروری ہے کہ انسان کی جسامت یعنی اناٹمی ٹھیک ہو، اس کی اندر بایو کیمسٹری ٹھیک ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ بہت ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے لیکن اندر سے کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے یا بلڈ پریشر یا ڈائبٹیز ہے تو وہ صحت مند نہیں کہلائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کارکردگی کی آنکھ نظر تو اس کی آ رہی ہے لیکن اس میں کارکردگی نہیں ہے، تو وہ بھی ضروری ہے کہ اس کی کارکردگی ہو۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ سماجی جو صحت ہے اس کے کیا کسوٹی ہے، کیا جس پیمانہ ہے جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ سماجی طور پر آسودہ ہے، اس میں یہ ہے کہ فیملی میں اگر بندہ فٹ ہے، محلے میں جہاں پر وہ رہ رہا ہے اس میں، اور جس آرگنائزیشن میں وہ پڑھ رہا ہے یا کام کر رہا ہے، جیسے ہم جناح ہاسپٹل، اس کے ساتھ سنسیئر ہو، اس آرگنائزیشن کو کنٹریبیوٹ کرے اور ملک کو کنٹریبیوٹ کرے، تو وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ذہنی صحت کے کیا پیمانے ہیں جس کی بنیاد پہ ہم کہیں کہ یہ ذہنی طور پر آسودہ یا خوشحال ہے۔ اس کی اگر ہم دیکھیں ABC ہے۔ A سے مراد ہے ایموشن، ایفیکٹ کہتے ہیں اس کو، جس کو ہم جذبات کہہ سکتے ہیں، دوسرا بیہیویئر جس کو ہم رویہ کہہ سکتے ہیں، اور تیسرا کوگنیشن جس کو ہم فہم یا وقوف کہتے ہیں۔ تو اگر ایک بندہ جو ہے جذباتی طور پر ٹھیک نہیں ہے، اور اب نئی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ IQ سے زیادہ ایموشنل کوشنٹ یعنی EQ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ دیکھا گیا کہ کئی لوگ اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹی میں بہت بڑے مارکس لیتے تھے، بہت ہی سکسیسفل تھے، لیکن عام زندگی میں جب وہ آئے تو ٹیم میں کام نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا ایموشنل کوشنٹ بہت ضروری ہے۔ اب اگر ہم دنیا پہ نگاہ ڈالیں تو پوری دنیا میں یہ گلوبل فیکٹس ہیں۔ اس میں جب رائل کالج آف سائیکیٹرسٹ نے ایک سلوگن نکالا کہ ہر فیملی میں ایک نفسیاتی مریض ہے، تو رائل کالج آف جنرل پریکٹیشنر نے اس پہ سخت اعتراض کیا کہ نہیں، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا اور جو غریب ملک ہیں اس میں تو ایک فیملی میں 15 افراد ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو سلوگن چینج کرنا پڑا اور کہنا پڑا کہ 1 in 4 ہر 4 میں سے ایک کو، یعنی 25% سے 30% افراد کو زندگی میں کبھی نہ کبھی نفسیاتی مسئلے سے سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اس میں خاص طور پر آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا کہ ہر 40 سیکنڈ بعد ایک نہ ایک بندہ سوسائڈ کرتا ہے۔ لاسٹ ایئر مجھے جاپان جانے کا موقع ملا، وہاں پہ سوسائڈ ریٹ میں دنیا میں وہ دوسرے نمبر پہ تھے، لیکن انہوں نے ایسے جامع قسم کی ترتیب دی پروگرام، تو اب 12ویں نمبر پہ آ گئے، لیکن ابھی بھی 32,000 لوگ وہاں پہ سوسائڈ کرتے ہیں ہر سال۔ اور باقی اگر آپ دیکھیں کہ 54 ملین جو ہے وہ لوگ ڈپریشن میں مبتلا ہیں، اور اس کا یہ قابل علاج، آسانی سے قابل علاج مرض ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ پوری جو ایک بہت اچھی سروے ہوئی جس کو نیشنل کوماربیڈیٹی سروے، اس سے پہلے ایک ایپیڈیمیولوجیکل کیچمنٹ ایریا اسٹڈی ہوئی جو کہ لاکھوں لوگوں پہ انہوں نے کنڈکٹ کی، لیکن اس میں خامی تھی۔ خامی کیا تھی کہ ایک بندہ اگر شراب پی رہا ہے لیکن شراب کے بعد اس کا لیور ڈیمیج ہو گیا، جب وہ سروے ہو رہا تھا تو ہیپیٹک وارڈ میں پڑا ہوا ہے۔ یا ایک دوسرا بندہ جس کو ڈپریشن میں مبتلا ہے، گاڑی چلاتے ہوئے اس کی توجہ اس پہ مرکوز نہیں ہو سکی کہ ریڈ لائٹ پہ اس نے گاڑی ایکسیڈنٹ کر دی، جب سروے ہو رہا تھا تو آرتھوپیڈک وارڈ میں پڑا ہوا تھا۔ اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اور جامع سروے تشکیل دی گئی جس کا نام ہے نیشنل کوماربیڈیٹی سروے۔ اس کے حساب سے 48% لوگوں کو زندگی میں کبھی نہ کبھی نفسیاتی مسئلہ تھا، اور ایک سال کے اندر 29.5% کو، اور اس میں خاص طور پر اگر آپ دیکھیں کہ ڈپریشن 17.1% لوگوں کو سامنا کرنا پڑا۔
اور اس کی ڈپریشن پہ ہی ہم فوکس کریں گے کہ اگر ہم ڈسیبلٹی یعنی اس کی معذوری کیا ہوتی ہے، اس میں دیکھا گیا ہے کہ 15.9 یعنی 16% معذوری جو ہے وہ ڈپریشن کی وجہ سے، اور اس کو ایک محتاط اندازے کے حساب سے بلائنڈنس کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ اب ان صحت کی بیماریاں اتنی زیادہ ہیں جو میں نے فگر بتائیں، اس پہ ہو سکتا ہے آپ لوگ پریشان ہو گئے ہوں، لیکن اس کی پریونشن، روک تھام پہ ہم اگر فوکس کریں، اگر 7 عادتیں ہم اپنی ٹھیک کریں، جس میں خاص طور پر نشے سے دور رہنا اور وزن ٹھیک رکھنا اور پوری نیند لینا اور خاص طور پر بریک فاسٹ کا استعمال، اور میں تو کہتا ہوں کہ اس میں ایک چیز اور جو اضافی ہونی چاہیے کہ اگر ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ کم از کم ایک وقت کا کھانا ساتھ کھائیں تو بہت سارے امکان ہے کہ منشیات سے وہ دور رہیں گے۔ اور اس میں سے ایک چیز جو خاص طور پر جو اسموکنگ کو میں فوکس کروں گا کہ دیکھیں اتنے سارے مسئلے مسائل اس سے ہوتے ہیں جو ہم خود ہی اس کو روک سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اپنے رویوں کو ہم کیسے ٹھیک کریں۔ اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے دن ہمارا ملک جو ہے جو فائنینشیل کرائسس، لا اینڈ آرڈر سچویشن میں ہے، لیکن اس میں ہم کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور کتنا ہم اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ اب جب بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو اس کو ریئیکشن میں جتنا مسئلہ ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ لوگ مرتے ہیں، اور یہ ہمارے رویے ہیں، یہ رویے کسی طرح سے بھی کسی بھی کسوٹی پہ صحیح نہیں ہیں۔ اور بیماریاں کیا ہیں، اس میں اینجل نام کا ہمارا سائیکالوجسٹ تھا، اس نے کہا کہ نہیں، ڈیزیزز کی ہر ڈیزیز کو اگر آپ دیکھیں تو بایو سائیکو سوشل ڈسٹربنس سے ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ڈائبٹیز کو لیں تو ڈائبٹیز میں جو ہے ماحول کا بھی اثر ہے، کھانے پینے کا، ورزش کا اور جینز کا، تو بایو سائیکو سوشل ریزنز ہر بیماری کے پیچھے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو جب یہ عالمی ادارہ صحت نے ذہن کی ہیلتھ کی ڈیفینیشن تو بڑی اچھی بنائی، لیکن ذہنی صحت پہ جب وہ ڈیفائن کرنے لگے تو بڑی مشکلات پیش آئیں، اور کئی ہفتے جدوجہد کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ذہنی صحت کسی نفسیاتی بیماری کی عدم موجودگی نہیں، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ وہ کیا بڑھ کر ہے اس کو ڈیفائن نہیں کر سکے، لیکن خوش قسمتی سے ورلڈ فیڈریشن آف مینٹل ہیلتھ نے ایک جامع قسم کی اس کو ڈیفینیشن بنائی ہے، جس کو میں نے اردو میں کچھ یوں کیا ہے کہ پہلا ایسا یہ کہ ذہنی صحت مندی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں انسان اپنی صلاحیتوں سے بخوبی آگاہ ہو کہ مجھ میں کیا صلاحیتیں ہیں اور اس کو استعمال کروں، مجھ میں کیا خامیاں ہیں میں اس کو ٹھیک کروں۔ دوسرا ایسا یہ ہے کہ روزمرہ کے مسائل سے نمبر آزما ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی ڈے ٹو ڈے سٹریسز ہیں، اتنے مسئلے مسائل ہیں، ٹریفک کے، بجلی کے، اس میں بھی انسان کو سیٹ رہنا چاہیے۔ اور اس سے کہیں آخری حصہ جو بہت ہی اہم ہے اور آپ لوگوں کی توجہ اس پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے معاشرے میں ایک فعال کردار ادا، پیار بھی ہوتا ہے تو غصہ بھی ہے، ناراضگیاں ہیں، ان سب سے ہم گزرتے ہیں، لیکن جس طرح سمندر کی لہر میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے ایسی ہی ہمارے جذبات میں بھی کسی نے تعریف کی خوش ہو گئے، ڈانٹ دیا اداس ہو گئے، تو یہ جو ہے بیماری کے زمرے میں نہیں آتا، لیکن اس کو ہم ایموشنل جو ہے اینگر اور کنٹرول مینجمنٹ کے سکر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہم جس پہ بات کریں گے وہ ہے ڈپریسو ڈس آرڈر۔ ویسے تو ڈپریشن بہت کامن ہے، ایک سروے کیا گیا کہ 30 سے 40% لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے، لیکن وہ بیماری کے زمرے میں نہیں آتا، 1-2 دن بعد، 5-6 دن بعد ختم ہو جائے۔ لیکن اگر مسلسل طبیعت 2 ہفتے تک اداس ہو، اس کے ساتھ اس میں جسم میں قوت کی کمی ہو اور دلچسپیاں کم ہوں، یہ 3 ہیں۔ ڈائے کا فارمولہ یاد رکھیں کہ ڈپریس موڈ، انٹرسٹ ڈیکریز ہو جائے اور انرجی کم ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈپریسو ڈس آرڈر ہے اور 2 ہفتے تک ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دنیا کی گلوبل جو ہے برڈن کو دیکھا جائے ڈیزیز کی، پوری دنیا میں کارڈیو واسکولر ڈیزیزز ٹاپ پہ ہیں برڈن کے حساب سے، دوسرے نمبر پہ میجر ڈپریسو ڈس آرڈر ہے، ہوگا 2020 میں یہ امکان ہے کہ بہت زیادہ لوگ ڈپریشن میں مبتلا ہوں گے۔ ڈپریشن کیا ہے؟ ٹائرڈنس، فٹیگ، انموٹیویٹڈ اینڈ سیڈنس۔ اتنی یہ بیماری ہے، اس کے باوجود علاج پہ لوگ راغب نہیں ہیں۔ اگر ہم دنیا کی اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو سب سے زیادہ نیدرلینڈ میں 52% لوگ علاج پہ آمادہ ہیں، اور چائنا میں کم، اور ہمارے ملک میں تو اس سے بھی کم۔ زیادہ تر جو ہے وہ جن بوت کے چکروں میں یا پیروں فقیروں کے چکر میں علاج سے محروم رہتے ہیں۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹگما ہے. اور اسٹگما کیا چیز ہے؟ داغ. کہ لوگ الٹی دست کہتے ہوئے تو نہیں شرماتے، لیکن ڈپریشن اور نفسیاتی معالج کے پاس جاتے ہوئے شرماتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے، چھپاتے ہیں. اور اس میں ہم سب مل کر الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا خاص طور پر اس میں آگہی کا پروگرام کر سکتا ہوں. اسی سلسلے میں کل ہم نے 2 پروگرام کیے پریس کلب میں اور اس کے علاوہ ہیلتھ ٹی وی پہ، کہ یہ تاکہ لوگوں کو اس بات کی آگاہی ہو کہ نفسیاتی بیماریاں جسم کے دیگر اعضاء کی طرح ہی بیماریاں ہیں اور ہم آ کر مل کر ان کو شکست دے سکتے ہیں. ایک دیکھا گیا کہ ڈپریشن کی جو علامات ہیں وہ پاکستان اور بنگلہ دیش اور انڈیا میں جو ہیں ان میں مکس ہوتے ہیں. انگزائٹی میں پریشانیاں، گھبراہٹ، بے چینی، اور دوسری طرف ڈپریشن میں اداسی. اور ان کے کچھ مشترکہ چیزیں ہیں جیسے GIT سمٹم ہے، اس پہ میں نے ریسرچ کی. اور سرور زبیری مرحومہ پیشنٹ دیکھتی تھی، اس کے بعد ہم دیکھتے تھے. اس میں سے ایک ایسا بھی پیشنٹ تھا جو پاکستانی ہاکی ٹیم کا پلیئر تھا، نیشنل پلیئر. اور اس نے ہر جس ملک میں ٹیم جاتی تھی وہ انڈوسکوپی کراتا تھا. لیکن آخر میں پھر جب ہمارے پاس بھیجا گیا، ہم نے مختصر ٹائم میں اس کا جو علاج کیا اور وہ کامیابی سے وہ دوبارہ سے بحال ہو گئی اس کی. یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس طرح سے کیوں پیش آتے ہیں؟ اگر آپ اس تصویر پہ غور کریں تو کچھ لوگوں کو یہ چھت نظر آئے گا، کچھ لوگوں کو یہ فرش نظر آئے گا. اسی طرح ڈپریشن اور انگزائٹی کو بھی کہتے ہیں، کچھ آتھر کہتے ہیں کہ دیز آر دی 2 سائڈ آف اے سنگل کوائن، یعنی ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. اور اسی لیے جو پاکستان میں ریسرچ کی گئی ہے اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ مکس ہے. جو سب سے بڑی ریسرچ ہوئی ہے اس میں دیکھا گیا ہے کہ 34% افراد انگزائٹی اور ڈپریشن میں مکس مبتلا ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پہ جو جائزہ لیں، اس میں یہی ہے کہ خاص طور پر کہ لوگ کہتے ہیں ول پاور سے ٹھیک کریں. ول پاور سے کیسے ٹھیک کریں؟ ہم کہتے ہیں کہ ول پاور کا W ہی نہیں ہے اس بندے کے پاس، ہی از ill. جب گاڑی میں پیٹرول نہیں ہوگا تو کس طریقے سے چلے گی؟ اس طرح ول پاور سے اس وقت کام چلے گا جب اس کے اندر کیمسٹری ٹھیک ہوگی. یعنی بیج کے بغیر دعاؤں سے فصل نہیں ہو سکتی، بیج ڈالنا پڑے گا پھر دعائیں کام کریں گی. یہ پیشنٹ نے اپنی روداد لکھی ہے جو بالکل ہی، اس سے میں نے اجازت لی، اس میں اگر آپ فوکس کریں کہ انہوں نے لکھا کہ طبیعت میں مایوسی، اداسی ہے، رونا آتا ہے، طبیعت گم سم ہے، کسی وقت بھی فریش نہیں رہتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے. اور ہم نے ایک ریسرچ کی جو کہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے کہ بچوں میں اگر ڈپریشن ہوگا تو پین سے شروع ہوگا، پیٹ کا درد، سر کا درد. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک بچہ گھر میں کہے کہ میرا موڈ نہیں ہے جانے کا اسکول، تو کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے. اگر وہ کہے پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، تو ہاں ٹھیک ہے مانا جائے گا. تو اس لیے یہ ایک بچوں میں ہم نے انڈیوس کر دی ہے. یہ دوسری بات یہ کہ جو ڈپریسو ڈس آرڈر ہے اس کا علاج کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو سوسائڈ کا رسک ہے، اور دوسرا یہ اہم بات ہے کہ اگر ایک جسمانی طور پر بیمار ہے اور ڈپریشن بھی ہیں تو 6 گنا امکان بڑھ جاتا ہے. اگر وہ کارڈیک پیشنٹ ہے 6 گنا امکان ہوتا ہے 6 مہینے میں کہ وہ اس کی رحلت ہوگی. تو لہٰذا ہمیں اس کی ضروری ہے کہ اس کا علاج ہو. دوسری بات یہ کہ ڈپریشن جو ہے خاص عمر کے لوگوں میں، یعنی 15 سے لے کے 35 سال کی جو پروڈکٹیو ایج گروپ ہے، اور اسی میں انسان کا کیریئر بنتا ہے، جو فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، اور اس کے علاوہ جو ہے میٹرک لیول پہ. تو لہٰذا اور پروڈکٹیو ایج گروپ کو ہمیں چاہیے کہ اس کو علاج کریں. دوسری اس کے ساتھ ساتھ دیکھا گیا ہے کہ 2/3 لوگ جو ہے سوسائڈل آئیڈیا میں مبتلا ہوتے ہیں، اور 10 سے 15% سوسائڈ کمٹ کرتے ہیں. یعنی یہ ایک اتنی جان لیوا مرض ہے جو کہ اگر آپ کارڈیک پیشنٹس کو یا ڈائبٹیز کو دیکھیں تو اس لحاظ سے اس کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب تک تو یہ مفروضوں پہ بات تھی کہ فنکشنل ڈس آرڈر. اب نئی جو ٹیکنالوجی ہیں اور جو نئی میزائل ٹیکنالوجی اور ڈرون ٹیکنالوجی، اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں دماغ کے کچھ حصے ایسے ہیں جیسے اینگر، پین، ایگریشن اور سیکشول اور ایٹنگ بیہیویئر کے لیے یہ ہے. اور ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ obsessive compulsive disorder اور اس کے لیے لیٹرو اور بیٹر فرنٹل ہے. اور اس ہر حصے کا اپنا اپنا وہ ہے انوالومنٹ ہے. دوسری ایک بات اب تک یہ سمجھی جاتی تھی کہ انسان کے دماغ میں ریجنریشن نہیں ہوتی ہے، لیکن اب نیورو پلاسٹیسٹی کا کانسیپٹ آیا کہ دماغ کو اگر استعمال کریں گے، یوز اٹ اور لوز اٹ،
تو اس میں ایک انہوں نے فیکٹر نکالا ہے BDNF یعنی برین ڈیرائیو نیوروٹرافک فیکٹر. یہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں تبدیلی آ سکتی ہے. ہپو کیمپس اگر ایک حافظ قرآن پڑھائے گا نہیں تو علم جھڑ جائے گا اس کا, اور اسی طرح سے ایک عالم نہیں پڑھائے گا تو اس کا علم جھڑ جائے گا, ہپو کیمپس کا سائز کم ہو جاتا ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہے. ایک بہت اچھی اسٹڈی کی گئی اور اسٹال نے یہ کیا ہے کہ اگر بندہ اسٹریس میں ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے BDNF کم ہوتا ہے تو نیورون دماغ کے سیل خلیے جھڑنے لگتے ہیں اور اینٹی ڈپریشن دینے کے بعد دوبارہ اگ جاتے ہیں جیسے کھاد دی گئی ہو. تو لہٰذا امکان یہ ہے کہ اگلے 5-10 سال میں اینٹی ڈپریشن کا رول جو ہوگا وہ ڈیمینشیا میں آئے گا, ڈیمینشیا کی بیماری میں. اور اس پہ جو ہے ایک ایویڈنس یہ ہے کہ اگر بندہ جو ہے اس کا BDNF اگر کنٹرول گروپ میں اتنا ہے, ڈپریشن میں کم ہو گیا اور علاج کے بعد ایک دم اوپر چلا گیا, اور یہ اسٹڈی چھپی ہے بایولوجیکل سائیکیٹری میں. دوسرا اس کے ساتھ یہ اسٹڈی ہے کہ ہیپو کیمپس نارمل لوگوں کا جو ہے اتنا ہوگا اور ڈپریشن میں جو ہے کم ہو جائے گا. یہ امریکن جرنل آف سائیکیٹری میں چھپی ہے, اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اسٹڈی کی جو انٹرنیٹ پہ موجود ہے, فری ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے JCPSP میں, کہ 63.3% لوگوں کو ڈپریس تھے, ان میں کوگنیٹو ڈسٹربنس جس میں اٹینشن, کنسنٹریشن, میموری یہ کمزور تھی. آئیے کہ کیسے ہوتے ہیں, ان کا انٹر لنکڈ ہے. لنک یہ ہے کہ پہلے جو ہے جو سقراط نے کہا تھا, سوکریٹیز نے 450 BC میں کہا تھا کہ the fault of modern physician would be that he will separate the body from the soul. ہم یعنی کہ جو جدید دور کا جو معالج ہوگا وہ ذہن کو اور دماغ کو جسم سے علیحدہ سمجھے گا, تو انجن کو گاڑی کے اس سے علیحدہ نہیں کر سکتے ہم. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک گاڑی کی اگر ٹیوننگ نہیں ہے تو دھواں آئے گا, تو یہ انٹر لنکڈ ہے. اسی طرح سے اگر کسی کو پریشانی ہے, اور اس پہ ہم نے ریسرچ بھی کی ہیں, اسی جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, کہ اس میں کیٹاکولامین اور اس کا جو ہے کارٹیسون لیول کانسٹنٹ بڑھا ہوا ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے سسٹمک کنسیکوینسز ہیں. یہ دیکھا گیا کہ سب سے زیادہ جو لوگ ہیں پارکنسنزم, مائوکارڈل انفارکشن میں 44, اسٹروک کے لوگوں کو 47% لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے, اور کینسر کے مریضوں کو 42%. تو لہٰذا اب یہ ایک یہاں تک کہا جاتا ہے کہ پارکنسنزم ڈیزیز میں اگر اینٹی ڈپریشن کام نہیں کرتی تو ECT بھی دے سکتے ہیں. یہ دیکھا گیا کہ کس طریقے سے مائوکارڈل انفارکشن کے بعد جو نان ڈپریس تھے وہ 6 مہینے بعد 3% لوگ ایکسپائر کر گئے, لیکن اگر وہ ڈپریشن میں مبتلا تھے تو 17% جو ہے اس میں ایکسپائر ہو گئے, اور 18 مہینے بعد 20% افراد فوت ہو گئے. لہٰذا اس کو اگر کوئی مائوکارڈل انفارکشن ہے تو صرف اس تک نہ دیکھیں, اس کی انجن کی ٹنکی تک محدود نہ رہیں, ان کی انجن پہ بھی فوکس کریں. دوسری جو بہترین اسٹڈی ہے اسٹروک کے بعد, اسٹروک کے بعد یہ دیکھا گیا کہ 10 سال کے بعد یہ 60% افراد بچ گئے تھے, اور جو ڈپریشن میں مبتلا تھے اس میں سے 30% بچ گئے تھے, باقی ختم ہو گئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. جیسے ہم نے کہا تھا کہ جینیٹک ہیں, ڈیولپمنٹل ہیں, انوائرمنٹل ہیں. اب یہ ایک جو ہمارے جنرل پریکٹیشنر ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, تو ایک یونائٹڈ اسٹیٹ ٹاسک فورس نے ایک 2 سوالوں کہے ہیں کہ یہ 2 سوال 1 منٹ میں پوچھے جا سکتے ہیں. وہ کون سے 2 سوال ہیں کہ کیا پچھلے 2 ہفتے سے آپ کی طبیعت اداس, نا امید یا مایوس ہے؟ کیا پچھلے 2 ہفتے سے آپ کی شوق, دلچسپی, خوشی, لذت میں کمی آئی ہے؟ اگر ان کا جواب ہاں ہے تو اس کا مطلب ہی may be suffering from depression. یہ اسکریننگ کویشچن ہے. اس کے بعد میں 9 سوال کا ایک اور ہیملٹن ریٹنگ اسکیل لگاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ICD-10 جو ہم اکثر لکھتے ہیں, انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیز, ان میں سے 2 ہوں اور نیچے والے میں سے 2 ہوں تو یہ مائلڈ ہے, اوپر والے میں سے 2 ہوں, نیچے والے میں سے 3 ہوں تو یہ ماڈریٹ ہے, اوپر والے تینوں ہوں اور نیچے والے میں 3 یا 4 ہوں تو یہ سیویئر ڈپریسو ڈس آرڈر ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مینجمنٹ کے کیا طریقے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ مریض کو اور گھر والوں کو کہنا چاہیے کہ یہ کوئی ویکنس, انہیرنٹ ویکنس نہیں ہے, اور محض ول پاور سے کام نہیں چلے گا, اور یہ ٹرنکویلائزر نہیں دیں گے. لوگوں کو نہیں پتا کہ اینٹی ڈپریسن آر نائدر مائنر ٹرنکویلائزر نار میجر ٹرنکویلائزر, تو اس میں نیند تو ہوتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ سائیڈ ایفیکٹ شروع میں ہوں گے لیکن بعد میں فائدہ ہوگا, اور اس کی یہ مثال ایسے ہی ہے کہ شروع میں جب ہم دوائی دیتے ہیں تو
تھوڑے سے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں, 2 ہفتے بعد سائیڈ ایفیکٹ ڈس اپیئر ہونے لگتے ہیں اور فائدہ شروع ہوتا ہے. جیسے کہ آپریشن کے فوراً بعد تکلیف بڑھتی ہے لیکن کچھ دن بعد فائدہ شروع ہوتا ہے. اب علاج کے جو طریقے ہیں وہ مختلف سارے طریقے ہیں, لیکن ABCDE یہ طریقے تو بہت اسٹیبلش ہیں, جس میں یہ 3 سائیکو تھراپی ہیں. انالیٹیکل تھراپی جو فرائیڈ کا طریقہ تھا کہ اس کے ذہن میں جو لاشعور میں چیزیں بیٹھی ہیں اس کا تذکرہ کریں, اس کو نکالیں, جیسے کسی کو 10 بار لطیفہ سنائیں تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. دوسرا ہے بیہیویورل تھراپی, جس کا جو ہے JB واٹسن نے بتایا کہ کسی کا رویہ ٹھیک کریں تو آٹومیٹک ٹھیک ہوگا. یا مثلا لوگ سوچتے ہیں کہ میں کام پہ نہ جاؤں, ٹھیک ہوں تو جاؤں. ہم کہتے ہیں نہیں, پہلے کام پہ جاؤ گے تو ٹھیک ہوگے, ورزش کرو گے تو ٹھیک ہوگے, پارٹی میں جائیں گے تو انجوائے کریں گے, نہائیں گے دھوئیں گے تو اچھے لگیں گے. یہ نہیں پہلے اچھا لگوں پھر نہاؤں دھوؤں. تو یہ ہے, ہم بتاتے ہیں کہ آپ ورک از ورشپ, ورک از تھراپی. علاج جو ہے وہ جو عبادت ہے وہ علاج بھی ہے اور ساتھ میں عبادت بھی ہے, کیوں حصول رزق کے حلال عبادت ہے. اس کے ساتھ ساتھ کوگنیٹو تھراپی پہ ہے کہ اس میں فہم ٹھیک کرتے ہیں, بندے کا سوچ ٹھیک کرتے ہیں کہ یہ پیسے, یہ ادھر جو چیزیں ہیں یہ ادھر ہی رہنی ہیں. آپ کو اللہ نے جو دیا ہے آنکھ, ایک آنکھ مجھے یا آپ کو نہیں دیتا کیا کر سکتے تھے, یا جو عقل دی ہے نہیں دیتا تو کیا کر سکتے تھے, جو قد دیا ہے, بال دیے ہیں, جو اس کے علاوہ جو باقی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کو آپ دیکھیں, جو نہیں ہیں اس پہ فوکس کم کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ دوائیاں ہیں اور ECT, گو کہ ECT ایجاد ہوئی تھی شیزوفرینیا کے لیے, لیکن اس کا بہترین علاج جو ہے یہ ڈپریشن کا وہ ECT ہے. اور اب امریکہ میں نیا جو پالیسی آئی ہے کہ جس شخص کو ضرورت ہو اور نہیں دی گئی ECT تو ڈاکٹر کی خیر نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ کسی کو اپینڈیسائٹس ہو جائے اور فوراً علاج اس کا آپریشن تجویز نہیں کیا جائے تو یہ نیگلیجنس ہے. اب یہ مختلف دوائیاں میں نہیں جانا چاہتا, لیکن جو ساری اینٹی ڈپریسنٹ ہے, مونوسائیکلک, بائی سائیکلک, ٹرائی سائیکلک, جب سے یہ آئی ہیں SSRI تو انقلاب برپا ہو گیا. اور اس میں جو ہے ٹائم میں جب آرٹیکل آیا تو ملین لوگ کھانے لگے. اور اس کی بیس وجہ ہے یہ دماغ کی 2 خلیے ہیں جس کو نیورونل جنکشن کہتے ہیں, سائنیپسس. ہر جگہ پہ ہر دوائی کا اپنا اپنا رول ہے اور انٹر لنکڈ ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ صرف نفسیاتی بیماریوں کے لیے, دل کی بیماریاں, بلڈ پریشر, سب کا انٹر لنکڈ ہے. پارکنسنزم, ہر سارا کھیل ادھر ہے. یہ سمجھ لیں ایک پلانٹ ہے جس ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم دوائی تجویز کرتے ہیں اس میں پیشنٹ کے فیکٹر بھی دیکھتے ہیں اور اس کی ایفیکیسی بھی دیکھتے ہیں, جس میں ایج, سیکس آیا, اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لیکٹیشن میں ہے یا نہیں ہے, اور ساتھ ساتھ یہ دیکھ کس عمر میں ہے. کچھ دوائیوں سے لوگ کرتے ہیں کہ وزن کے حساب سے خواتین خاص طور پر اس میں ہوتی ہیں, تو یہ کچھ دوائیاں وزن کم کرتی ہیں جیسے بیپروپیون اور فلوکسیٹین, اور کچھ ویٹ نیوٹرل ہیں زیادہ تر اور کچھ بڑھاتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کیا ڈپریشن کو ہم شکست دے سکتے ہیں, کیا اس کا علاج کر سکتے ہیں؟ جی ہاں, لیکن کلیکٹیولی. کیسے کہ پرائمری کیئر, سیکنڈری کیئر, ٹرشری کیئر, اور ساتھ ساتھ پیشنٹ, کیئر گیور, والنٹیئر, سوشل ورکر اور امپلائر سب مل کے اگر ہم مقابلہ کریں تو ہم کر سکتے ہیں. اور اس کی پریونشن پہ یہ آخری سلائیڈ ہے کہ ہم کیا بیماریوں کو روک سکتے ہیں. ذاتی انڈیویجول سطح پہ ABCD کریں, یعنی افیکٹ, بیہیویئر, کوگنیشن کو ٹھیک کریں, اور مینٹین اپنی سوچ میں, اس کے ساتھ ساتھ اپنے سونے میں, کام کرنے میں, عبادت میں, اپنے عقیدے کی روشنی میں, ورزش میں, متوازن غذا اور سوشل ایکٹیویٹی میں اگر تناسب رکھیں تو بہت امکان ہے کہ بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں. کلیکٹیولی اگر ہم آپس میں کمیونیکیشن کو امپروو کریں اور ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو کا باعث ہوں, بلنگ کو کنٹرول کریں. یہ نہیں کہیں کہ یہ جس طرح اسکول میں ہوتا ہے کہ یہ چھوٹو ہے, یہ لمبو ہے, یہ فلاں ہے. بھئی اللہ کی ویرائٹی ہے. آپ دیکھیں کہ پھل دیکھیں یا آپ سبزیاں دیکھیں, توری کی شکل کیسی ہے, کدو کی شکل کیسی ہے, اللہ کی ویرائٹی ہیں. تو لہٰذا ہمیں ایک دوسرے پہ مسخرے نہیں کرنے چاہیے. اور دوسرا, ویسے بھی وہ مومن نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو تکلیف ہو. یہ آخری سلائیڈ ہے. اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ آج کل جو کراچی میں ہماری عادتیں ہیں اور ویسٹرنائز ہو گئے ہیں کہ میلاٹونین جو ہے 9 بجے اپنی سیکریشن شروع کرتا ہے, یہاں سے نیند شروع ہونی چاہیے کسی بھی, اور 7:30 بجے بلاک بند ہو جاتا ہے. 2 بجے ڈیپ سلیپ آنی چاہیے اور اس سے پہلے 90 منٹس پہلے سونا چاہیے. اگر ہم سوئیں گے 12-1 بجے تو ڈیپ سلیپ سے محروم ہوں گے
اور یہ بھی دیکھا گیا کہ یہ شارپ بلڈ وہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہائی الرٹنس 10 o'clock ہوتی ہے، بیسٹ کوآرڈینیشن 2:30 بجے ہوتی ہے، اور مسل اسٹرینتھ اگر آپ نے باکسنگ کرنی ہے تو 5 بجے. تو لہٰذا اس سارے سسٹم کو اگر ہم دیکھیں، یہ بایولوجیکل کلاک جس کو ہم تھرڈ آئی بھی کہتے ہیں یا پائنل گلینڈ بھی کہتے ہیں، یہ قدرتی گھڑی ہے، اس کے اگینسٹ چل رہے ہیں. تو گنگا الٹی نہیں بہنا چاہیے. اس کے ساتھ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ.